موجود رہے۔ فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت آکاش آئے، کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بے ایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں، کوئی تلوار ہو تو ماروں نا۔ ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی اور میں یہ لینا تلوار۔ کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی۔ پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات، 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر۔ کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ 5000 فرشتہ آیا، مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ فرشتے آئے، سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی، ایران، روم، یہ کیسے لوگ، کس طرح بڑی طاقتیں تھی۔ عرب کے لوگ تو بوریاں نشین تھے صحراؤں میں، نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میں پیدل چل سکتے ہو؟ تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی۔ حضور اس طرح جا رہے تھے، ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے، تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا، قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، بریکنگ نیوز ہے نا جی، چور آ گیا، پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولیں تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، نیری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کریں، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کریں۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں بھائی، کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے فون کر کے میری تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا، اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے، لوگ دوڑے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جانتا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، یہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں کو۔ انہیں بھی لے ڈوبی، انہوں نے کہا جی اب نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے، یہ ناچ گانے سرور کی محفلیں سجتی اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے وہ بندے کتنے، اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے، یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312 ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں۔ یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر۔ نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے، عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں؟ بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں، اور رائے دے کے سائڈ پہ ہونا، مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں۔ حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا، لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا بھائی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں،
اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے، اور جناب علی شیر خدا مرتضی مشکل کشا غل عطا مولا کائنات فرمانے لگے حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں۔ انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے، حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے؟ سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلیں، پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو۔ ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، زمین پہ لیٹ کے رونے لگے، سونیا میں نے بھی جانا ہے۔ کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے، موبائل کے لیے نہیں رو رہے، نئی سائیکل کے لیے نہیں، شہادت کے لیے۔ حضور میں لڑوں گا، اب مجھے لے کے تو چلیں، یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا، لے کے تو چلیں۔ ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ۔ فطرت مسکرا رہی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل، جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ؟ اور چھوٹے اتنے تھے، حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے، وہ بڑے بھائی نے لٹکائی۔ میدان میں نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے، جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو حضرت عمیر بولے، کہنے لگے واہ 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 واہ، کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی واہ واہ کر رہا ہے، کہ سونیا اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں؟ یہ دینا ذرا تلوار۔ جلدی سے میدان میں نکلے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں، اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے، ساری رات دعائیں میں۔ پتہ کیا کہا؟ اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ ان کی مدد فرما۔ اور ایک رات پہلے صفیں بھی سیدھی کرائیں، بلکہ صفیں سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دیں۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہیں، صف بھی سیدھی ہو مصلی بھی آباد، دونوں کام کرنے، اور پھر توکل ہو، پھر تمہارا دل جمے کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو دے گا۔ رونے نہ رویا کرو، معیشت کے، معاشرت کے، غریبی کے، تنگ دستی کے، فقیری کے، رونے نہ رو، اللہ کی مدد کو آواز دو۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں، نہ معاشرت پہ، نہ اخلاقیات پہ، اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا، کاری کچھ نہیں سکتے تھے، مجبور محض تھے معاذ اللہ۔ یہ تقریریں کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں، پر بعض اوقات نا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا، لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی۔ فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہیں مرا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے۔ نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو۔ سویرے جنگ شروع ہوئی، صبح 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے۔ لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں، تو ولید کہنے لگا، عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے پائے کے ہی نہیں، کوئی قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے۔ آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے؟
वैसे चौधरियों के बच्चे, सेठों के बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारी ज़िंदगी लोग चौधरी साहब कह के दिमाग ही नहीं ठीक होने देते, वो रह जाता है काम से ही। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, मेरे उस्ताद जी, किसी घर में इल्म चला जाए तो कई दफ़ा निकल आता है, लेकिन किसी घर में पीरी मुरीदी चली जाए वो नहीं निकलती, क्योंकि पीर का बेटा जिस तरह का भी हो लोग पीर मान ही लेते हैं। और इसी तरह किसी घर में चुदराहट चली जाए तो वो भी बाहर नहीं आती। बच्चों को लोग चौधरी कह देते हैं, उस बेचारे का भी दिमाग खराब होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन चुदराहट हर जगह मुसीबत खड़ी करती है, इल्ला माशाअल्लाह। वलीद कहने लगा, हमने नहीं लड़ना, ये तुम्हारे पाए के बंदे पे जो अंसारियों से लड़े। तो फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, लगता है तुम्हारा जल्दी मरने का इरादा है। ठीक है, फिर नबी करीम ने फरमाया ठीक हो गया, चलो। अबू उबादा बिन जर्राह उठे, हजरत उबैदा उठे, हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह का शहर अमीर हमजा उठे, हजरत अमीर हमजा उठे। तीसरे नंबर पे हुजूर ने फरमाया या अली हुकुम, अली उठना जार, जरा निकलना मैदान। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला कायनात उठे, हजरत अमीर हमजा उठे, हजरत उबैदा उठे। उतबा के मुकाबले में गए, हजरत अमीर हमजा कत्ल किया अपने दुश्मन को। शैबा के मुकाबले में गए हजरत उबैदा, लेकिन हजरत उबैदा बूढ़े थे, उसने उन पे हमला किया, उनका पैर काट दिया। हजरत अली निकले वलीद के मुकाबले में, 2 ही ज़रबे लगाई, वलीद का सर काट के हजरत उबैदा की मदद को भी पहुंच गए हजरत अली, उसको भी कत्ल किया। फिर हजरत उबैदा को अपने कंधों पे उठाया, नबी पाक की बारगाह में लाए। उन्होंने हुजूर के कदमों को चूम के कहा, हुजूर मुझे शहादत मिली कि नहीं मिली? तो नबी पाक ने फरमाया, रब ने तुम्हें शहादत का दर्जा दे दिया। अब मैदान में जिहाद शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, लोग निकले। हजरत ज़ुबैर बिन अवाम भी पर्ची लेके। एक काफिर निकला, आस उसका नाम था, वो सारा लोहे का लिबास पहन के आ गया, सिर्फ आंखें नजर आ रही, बड़े मुसलमानों को जख्मी कर रहा था, कैसे लड़े उसके खिलाफ। तो हजरत ज़ुबैर बिन अवाम के हाथ में बर्छी थी, बस आंखें नजर, इतनी जोर से अल्लाह अकबर कह के बर्छी मारी ना कि उसका आपने गला ही काट के रख दिया, हर चीज उसके दिमाग से बाहर निकल आई, जमीन पे तड़पा। वो बर्छी इतनी पसंद आई नबी पाक को। हुजूर को सिर्फ तस्बीह पसंद नहीं आती, बर्छी भी पसंद आती। हुजूर को सिर्फ तिलावत वाला मोमिन नहीं, जिहाद वाला भी पसंद आता है। असल पता मसला क्या है कि मुसलमान ना एक चीज देते हैं, फिर उसी का शिकार हो, दूसरी को छोड़ देते हैं। दीन हमा पहलू है, आप सजदे की बात भी करें, जिहाद की भी करें, दोनों दीन है। और ये याद रखें कि इसी से मुसलमान मजबूत होता है। हुजूर को बर्छी इतनी पसंद आई कि आपको बुखारी में मिलेगा, नबी पाक ने बर्छी लेके बतौर यादगार के अपने पास रख ली। फिर वो बर्छी हजरत सिद्दीक अकबर के पास रही, फिर वो बर्छी हजरत उमर के पास रही, फिर हजरत उस्मान के पास रही, फिर मौला अली के पास रही। मैं उन लोगों को क्या कहूँ जिन्होंने मक्के मदीने में नबी पाक की यादें मिटा दी हैं। सोने ने तो सहाबा की यादगार तलवारें भी संभाल के रखी, और तुमने हुजूर ने जिस कुएं से पानी पिया था वो कुआं खत्म कर दिया। तुमने जहाँ हुजूर ने गुस्ल किया था वो जगह खत्म कर दी। क्या बात करते हो साहब, वो जगह तो हमारे लिए चूमने के लायक थी, और आने वाली नस्ल को वहाँ अकीदत के फूल बरसाने थे। तुमने क्या सलूक किया? जंग आगे बढ़ी, तलवारें चमकी, 2 छोटे बच्चे। ओ नौजवानों, खुदा रा वापिस लौटो अपने दीन की तरफ। 2 छोटे बच्चे, और ये इस तरह के लफ्ज हैं, मुझे क्या लेने दो, वो देसी थे, मुझे क्या लेने दो, पेंडू थे। वो 2 बच्चे आके हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछते, कहते हैं चाचा जी अबू जाल किधर है? ये लफ्ज है हदीस में, चाचा जी, चाचू किधर है अबू जाल? तो कहते हैं मैंने हासके का पुत्र, तुमने क्या कहना है? तो छोटे वाले को बातें भी सही नहीं करने आती थी, कहने लगा चाचा उसे मारना है। कहा क्यों मारना है? कहा इसलिए कि हमने सुना है वो हमारे नबी को बुरा कहता है माज़अल्लाह। कहा तुम अगर नाम मार सके तो छोटा कह रहा है, कहता नाम मार सके तो मरेंगे तो सही ना हुजूर के नाम पे। हफीज जलंधरी कहते हैं वो कह रहा था मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, माज़अल्लाह हुजूर को बुरा कहता है। मैदान में आए दोनों, जोर जोर से तलवारें मारी, घोड़े से गिरा लिया अबू जाल को। हजरत माज जो थे बड़े वाले, उनका बाजू कट गया, थोड़ा सा गोश्त साल लटक रहा था। ये नरमो नाजुक बच्चे हमारे, ये मैदानों में काम करेंगे, इनको थकावट होती है, जो पैनाडॉल की गोली खा के सोते हैं रात को, बाजू लटक रहा था। हजरत माज ने उस पर अपना पैर रखा, झटका दे के उतार दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को कहा, उन्होंने गर्दन काट दी अबू जाल की। दोनों तलवारें लेके हुजूर के पास गए। छोटा कहता हुजूर मैंने मारा है, बड़ा कहता हुजूर मैंने मारा। कहता नहीं तू तो पीछे था, मैंने मारा है। वो कहते नहीं तू तो बाद में आया था, मैंने मारा है। फरमाया तलवारें दिखाओ ना। जब तलवारें दिखाई तो हुजूर फरमाने लगे तुम दोनों नहीं मारा है, बराबर का सवाब है। जिसका बाजू कटा था, करीम रसूल ने फरमाया इधर ला ना बाजू। वो बाजू लाए, हुजूर ने उसी जगह रख के ना दोबारा लुआबे दहन लगाया। हजरत माज हजरत उस्मान गनी के जमाने तक मौजूद रहे। फरमाते हैं कटने से पहले ताकत कम थी, जब हुजूर ने जोड़ा है तो ताकत पहले से ज्यादा हो गई है।
پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت. کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاش آئے. کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے, میں ان بے ایمانوں کے گلے کاٹوں گا, پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں. کوئی تلوار ہو تو ماروں نا. ایک درخت کی جڑ تھی, ٹہنی تھی, حضور نے یوں کر کے کھینچی اور میں یہ لینا تلوار. کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی, میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی. پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات. 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر. کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا. کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی. اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. 5000 فرشتہ آیا. مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں. فرشتے آئے. سپر پاور تھی روما, بڑی طاقتور سمجھتی تھی. ایران, روم, یہ کیسر و کسرا بڑی طاقتیں تھیں. عرب کے لوگ تو بوریا نشین تھے صحراؤں میں, نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے, آئیں گے, یہ نکلیں گے. کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر رہے تھے, میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, وہ جاگے گا, وہ بیدار ہوگا. یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے. وہ آئے گا میدانوں میں. گمسان کا رن پڑا, ابو جال قتل ہوا, امیہ قتل ہوا, کچھ دیر کے بعد مارا گیا. ابو البختری اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. 70 کافر مارے گئے, 70 مسلمانوں نے قیدی بنائے, باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا. کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے, اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا. پیچھے سے حضرت صاحب بن عبادہ بول رہے ہیں, کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے, تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو, کیا بھاگتے ہو. 14 مسلمان شہید ہوئے صرف. 3 دن حضور نے قیام کیا بدر میں. قربان جائیں, جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا, اور جنگ ختم ہوئی تو پھر کریم سجدے میں چلے گئے.